أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا مت كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. آواز ٹھیک ہے نا؟ آواز کلیئر ہے نا؟ হ্যালো জি জি ঠিকঠাকই আছে, একটু ভাইব্রেট হচ্ছে কিন্তু ঠিক আছে। আচ্ছা, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے. ما أصحاب الشمال وہ بائیں والے کیسے برے ہیں. فی سموم و حمیم وہ لوگ سموم میں ہوں گے، وہ حمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، ابن والا کریم نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، انہم بے شک وہ لوگ، کانو تھے، قبل ذلک اس سے پہلے، مترفین بڑی خوشحالی میں. انہم کانوا قبل ذلک مترفین بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بڑی خوشحالی میں رہتے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يُصِرُّونَ اور وہ اصرار کیا کرتے تھے، عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ بڑے بھاری گناہ پر. وَكَانُوا يَقُولُونَ اور یوں کہا کرتے تھے، اِذَا مِتْنَا کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں رہ جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. او آباؤنا الاولون کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی. قل آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین یہ سب اگلے اور پچھلے، لمجمعون جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم ایک معین دن پر، الی میقات یوم معلوم ایک معین دن پر. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر تم کو اے گمراہو، ثم انکم پھر تم کو، ایھا الضالون اے گمراہو، المکذبون اے جھٹلانے والو،
لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کا درخت سے کھانا ہوگا. فمالئون منها البطون، سو اس سے پیٹ بھرنا، سو اس سے نہ پیٹ بھرے گا. فمالئون، জাকুমটা কি গাছ? زقوم মানে থুহা درخت ও কাঁটাদার একটা ফল আছে, ওকে বলে زقوم. বুঝতে পেরেছেন? না হ্যালো, না না জাকুম না, মানে হ্যাঁ। জাহান্নামীদেরকে যে খোরাক দেওয়া হবে তার মধ্যে একটা খোরাক থাকবে জাকুম. জাকুম একটা এমন ফল কাঁটা জাতীয়? যার সব কাঁটা কাঁটা লাগা থাকে. হ্যাঁ সেটাই বলছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে. فمالئون منها البطون، سو اس سے پیٹ بھرنا ہوگا. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا. فشاربون شرب الہیم، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کی طرح ہوگا. ھذا نزلہم یوم الدین، ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی. ھذا نزلہم، یہ دعوت ہوگی ان لوگوں کی یوم الدین، قیامت کے دن. ان آیات کریمہ میں اصحاب الشمال، جیسے وہاں پہ اصحاب الیمین تھے، اسی طرح یہاں پر اصحاب الشمال کا تذکرہ ہے. اصحاب الشمال کہیں پر اس کو اصحاب المشأمہ بھی کہا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں جانب والے سے کیسے برے ہیں بائیں جانب والے. فی سموم، یہ لوگ کیا ہوں گے؟ سخت گرم. فی سموم، سخت گرم ہوا میں ہوں گے. وہ حمیم، اور خوب زیادہ سخت گرم پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، اور ایسے سائے میں ہوں گے جو یحموم کا سایہ ہوگا. یحموم کیا چیز؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یحموم سے مراد دھواں، اسود یعنی کالا، یعنی کالے دھواں میں ہوں گے. وہاں پر جنتی کہاں ہوں گے؟ فی ظل ممدود، پھیلے ہوئے سائے میں ہوں گے. یہاں پر یہ لوگ کیا ہوں گے؟ جہنمی، کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، یہ دھواں نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا. یعنی اس دھوئیں سے کوئی عافیت نہیں ملے گی بلکہ یہ تکلیف دہ ہوگی. آگے اللہ کہتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ کفار دنیا میں بڑی مستی میں تھے. کہتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کہ اس سے پہلے یہ لوگ جب دنیا میں تھے بے خوشحالی میں رہتے تھے. یعنی دنیا کی خوشحالی نے انہیں تباہ و برباد کیا اور مستحق عذاب بنا دیا. اپنے مال اور دولت اور عیش و آرام میں مست تھے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے، اپنے خالق اور خالق کی طرف رجوع نہیں ہوتے تھے. انہوں نے دنیا والے عیش و آرام ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، لہذا آج عذاب میں گرفتار کر دیے گئے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہیں عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالی کی طرف سے رسولوں کے ذریعے لائی ہوئی دعوت پر ایمان اور دوسرے احکام سے اعراض کیا، یعنی نہیں مانا اس کو، اور یوں کہتے تھے کہ ہم ایمان قبول نہیں کریں گے اور ہمیشہ کفر پر جمے رہیں گے. اس لیے اللہ نے ان کو ابدی جہنم عطا فرمایا، جہنم دیا. آگے
اللہ کہتے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ یعنی اس بات سے ان کا مقصد کیا تھا کہ قیامت از امپاسبل، یعنی قیامت جو ہے یہ سب جھوٹی بات ہے، گڑی ہوئی بات ہے، قیامت قائم نہیں ہونے والی ہے۔ کیسے انسان گل سڑ کے مٹی ہو جائے پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے؟ لیکن ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہم کو ناپاک قطرے سے وجود بخشا، پھر ایک ننھے منھے بچے کے شکل میں وجود دیا، پھر جوان بنایا، پھر وہی موت دیتا ہے۔ تو جو ایک بغیر نمونہ چکا ہے، اب تو نمونہ اور ہمارا اسٹرکچر موجود ہے، اب اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں کیا دقت ہے اس رب کو؟ تو کہا کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا یہ انکار اور ان کا یہ کہنا انتہائی بیوقوفی ہے۔ آگے اور کہتے تھے آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پرانے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کی خبر دینے والے اگر یوں کہتے کہ تم مرو گے، مرتے ہی زندہ کر جاؤ گے، تو ایک بات بھی تھی، یعنی اگر کوئی ہے کہ تم لوگ مرو گے اور پھر تم کو دوبارہ زندہ فوراً کر دیا جائے گا، کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری جسم موجود ہوتی، ہمارے اندر روح ڈالتے، ہم زندہ ہو جاتے۔ جب ہم گل سڑ جائیں، ہمارے باپ دادا جو پہلے مرے گل سڑ کے ختم ہو گئے، تو اب ان کے زندہ ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے کہ وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارے اپنے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان کے وہ لوگ کہتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے انکار کرنے والے کو جواب اللہ دیتے ہوئے کہتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، کہ بے شک اولین و آخرین یعنی پہلے والے بھی اور بعد والے بھی، لمجموعون سب جمع کیے جائیں گے، کہاں؟ الی میقات یوم معلوم، مقررہ دن کی طرف، یعنی قیامت کے ضرور واقع ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا وقت مقرر ہے، جب واقع ہوگی تو اس وقت سب اولین و آخرین اس وقت جمع ہوں گے، اس دن بندوں کی پیشی ہوگی، ایمان والوں کو جنت دی جائے گی اور اہل کفر و شرک دوزخ میں جائیں گے، جہاں طرح طرح کے آداب ہیں، ان آدابوں میں سے ایک آداب کیا ہے؟ زقوم بھی ہے۔ وہ زقوم کیا ہے؟ ابھی بتایا کہ ایسا پھل ہے جو نہ پیٹ بھرے گا، نہ انسان کو سکون دے گا، بلکہ جو انسان کھائے گا اس کے گلے میں اٹکے گا، پھر اس کو نیچا اتارنے کے لیے، وہ دنیا میں کچھ گلے میں اٹکتا تھا تو پانی پیتے تھے، پانی پانی چیکھیں گے تو ان کو حمیم کھولتا ہوا پانی جہنم کا دروگہ آنکڑے سے پکڑ کر ڈول لائے گا سامنے، جو ہی ڈول چہرے کے سامنے ہوگا ان کے چہرے کے سارے گوشت کے نیچے گر جائیں گے، پھر بھی ان کو برداشت نہیں ہوگا، وہ پانی پینے کے لیے پھر بھی اس کو اپنے منہ میں ڈالیں گے، یہاں تک ان کے گلے میں جائے گا، پورا ان کا گلا اور آنکھ گلا کر نیچے کے راستے سے ان کو نکال دے گا۔ اللہم احفظنا۔ آگے اللہ کہتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، پھر اے گمراہو جھٹلانے والو تم زقوم کے درخت سے ضرور کھاؤ گے، جو سخت بڑا کڑا ہے، بدمزہ ہے، دیکھنے میں بہت بدصورت ہے، ایسا پھل ہے وہ۔ فمالئون منها البطون، باوجود کہ وہ بہت زیادہ بدمزہ ہوگا، پھر بھی بھوک کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ اس میں سے اس کے باوجود بھی اس کو کھاؤ گے، اور تھوڑا بہت نہیں، خوب پیٹ بھر کے کھاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان پر اس قدر بھوک کو مسلط کر دیں گے جو تمام عذاب سے بھاری عذاب ہو جائے گا، اس لیے ان کو جو ملے گا اس کو کھانے کے لیے وہ تیار رہیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس زقوم کے درخت پر خوب گرم کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پانی بھی اس طرح پیو گے جیسے اونٹ پیتا ہے،
शुरबल हीम, जैसे प्यासा ऊंट हो कई रोज का और उसको पानी पर छोड़ा जाए तो जैसे वो दौड़ कर जाता है और पानी बिल्कुल बगैर सांस लिए बगैर थमे पीता है, ऐसे तुमको पानी पीना पड़ेगा। हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये जो है कयामत के दिन तुम्हारी मेहमानी होगी, मेहमान नवाजी होगी। गोया कि ये भी इस्तेहजा है, उनका मजाक उड़ाना है कि तुम्हारी जो हालत है तुम मजे करो, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें जो है जबरदस्त तुमको तुम्हारी दावत करने वाले हैं और तुम्हारी मेहमानी करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक मरहला है, बस अल्लाह जिसको बचाए वहीं बच सकता है। ये कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। ये क्या कर, हो गया, रख दें? जी मुझे